ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 36 کی. اس کا پہلا لفظ ہے کاؤنسل اور اس کا مطلب ہے این ایڈمنسٹریٹو اور ایڈوائزری باڈی، یعنی کوئی انتظامی ادارہ جیسے کہ میونسپیلٹی وغیرہ ہوتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The town council voted to convert the old factory into a theatre workshop. یعنی قصبے کی جو کاؤنسل تھی یا انتظامی ادارہ تھا، اس نے اس بات کے حق میں اپنی رائے دی کہ پرانی فیکٹری کو تبدیل کر دیا جائے ایک تھیٹر ورکشاپ میں. تھیٹر سے مراد ہے جیسے اسٹیج پلے ہوتے ہیں یا ڈرامہ وغیرہ، اور ورکشاپ سے مراد ہے ایک ایسا ادارہ یا جگہ جہاں پر کسی بھی فن کو سکھانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں اس پیئر کا اگلا ورڈ. یہ ہے کاؤنسل، یعنی اسے بھی اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے جس طرح سے اس پہلے لفظ کو پڑھا جاتا ہے، صرف اس کے اسپیلنگ مختلف ہے. اس کے آخر میں SEL آتا ہے اور اس کا مطلب ہے a legal advisor or someone who provides professional advice، یعنی قانونی مشیر یا وہ شخص جو کہ پیشہ ورانہ مشورہ وغیرہ دے سکتا ہو. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. He resorted to legal counsel to solve his issue of dual nationality before he took part in elections. ریزورٹ کرنا سے مراد ہے رجوع کرنا یا رابطہ کرنا. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے قانونی مشیر سے رابطہ کیا تاکہ وہ اپنے دوہری قومیت کے مسئلے کو حل کر سکے اس سے پہلے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے یا انتخابات میں حصہ لے سکے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے ڈیسنٹ اور اس کا مطلب ہے فٹنگ، appropriate or in good taste, a fair and honest person. یعنی کوئی بہت ہی موزوں یا مناسب چیز جو اچھی لگے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص جو کہ بہت منصف اور ایماندار ہو، یعنی بے عیب ہو، یا پھر مہذب یا تہذیب یافتہ بھی کہہ سکتے ہیں. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. A decent person would always take turn to speak and would speak politely. یعنی ایک مہذب شخص ہمیشہ اپنی باری پر بولتا ہے یا بولے گا اور ہمیشہ نرمی سے بولتا ہے، یعنی وہ دوسروں کی بات نہیں کاٹتا اور نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ ہے ڈسینٹ. ان دونوں الفاظ کے اسپیلنگ میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں. اس دوسرے لفظ میں لیٹر ایس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح سے یہ بن جاتا ہے ڈسینٹ. اس کا مطلب ہے ایکٹ آف موونگ ڈاؤن ورڈ، یعنی ایک ناؤن کے طور پر جب اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے کی طرف بڑھنے کا عمل. جیسے کوئی جہاز وغیرہ بلندی سے نیچائی کی طرف آتا ہے تو اسے کہتے ہیں وہ ڈسینٹ کر رہا ہے. جبکہ اس لفظ کو جب ورب کے طور پر یعنی ایکشن ورڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹو ڈسینڈ، یعنی نیچے اترنا. تو پہلے دیکھتے ہیں پہلے جملے میں ڈسینٹ کا استعمال ایک ناؤن کے طور پر. The descent of the king was due to his cruel and corrupt policies. اس جملے میں ڈسینٹ جو ہے وہ نشیب یا ناکامی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یا پھر گر جانے یا نیچے اترنے کے عمل سے بھی اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے، جیسا کہ زوال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ کا جو زوال ہے وہ اس کی ظالمانہ اور بدعنوانی پر مبنی پالیسی کی وجہ سے ہوا. تو اس جملے میں ڈسینٹ یعنی زوال اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ ناؤن کے طور پر کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا استعمال ایک ورب کے طور پر. The helicopter descended on the sandy coast. یعنی ہیلی کاپٹر ریتیلے ساحل پر اترا، اور یہ تھا ڈسینٹ کا ایک ورب کے طور پر استعمال، اور اس جملے میں اسے اس کی پاسٹ فارم میں استعمال کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر آف ورڈز. اس کا پہلا لفظ ہے ڈسکریٹ. اس کا مطلب ہے not attracting attention, giving offense or making noticeable, careful. یعنی کوئی ایسا عمل یا کام جو کہ
بڑے محتاط انداز میں کیا جائے، یعنی لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں، یعنی اس عمل سے کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، یا پھر اسے چھپ چھپا کے یا بڑے ہی محتاط انداز میں کیا جائے تاکہ کسی کو اس کے متعلق کچھ خاص پتہ نہ چل سکے۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ The police followed the thief from a discreet distance، یعنی پولیس نے چور کا ایک محتاط فاصلے سے تعقب کیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، اسے بھی بالکل پہلے لفظ کی طرح ہی ڈسکریٹ پڑھا جاتا ہے، لیکن سپیلنگ کا فرق ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے لفظ کی سپیلنگ تھی DISCREET، جبکہ اس کی سپیلنگ ہے، اس دوسرے لفظ کی سپیلنگ ہے DISCRETE، اور اس کا مطلب ہے آئٹمز دیٹ آر سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ، یعنی ایک طرح سے اس کا مطلب جو ہے وہ پہلے لفظ کا تقریباً بالکل الٹ ہے، یعنی یہاں مراد ہے ایسی چیزیں جو کہ بالکل مختلف ہوں اور بہت نمایاں نظر آ رہی ہوں۔ مثال کے طور پر اس جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ لیمنز اینڈ لائمز آر ٹو discrete fruits although they are both citrus۔ لیمن سے مراد ہے لیمو، جو کہ اکثر پیلے رنگ میں پایا جاتا ہے اور اس کا چھلکا جو ہے وہ ذرا پتلا اور نرم ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں لائم جو ہے وہ تقریباً اسی نسل کا ہوتا ہے، اسی طرح سے دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کا چھلکا موٹا اور سخت ہوتا ہے۔ اور جبکہ یہ دونوں جو پھل ہیں ان کا تعلق سٹرس کے پھلوں سے ہے، یعنی کھٹے میٹھے پھل جنہیں چھیل کر اور ان کی پھاڑیاں الگ کی جا سکتی ہیں۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیمن اور لائم جو ہیں وہ دو مختلف پھل ہیں یا الگ قسم کے پھل ہیں، جبکہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ سٹرس کے پھلوں سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، اس کا پہلا لفظ ہے ڈرافٹ، اور اس کا مطلب ہے preliminary or first version of something، plan، drawing، یعنی کسی چیز کا جو ابتدائی نمونہ ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی نقشہ یا پلان یا پھر کوئی ڈرائنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کو تیار کرنے سے پہلے جو ایک رف پلان یا اسکیچ وغیرہ تیار کیا جاتا ہے اسے ڈرافٹ کہا جاتا ہے۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ The architect presented the first draft of the new housing project۔ جو شخص عمارتوں وغیرہ کے نقشے بناتا ہے اسے آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے، تو اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ آرکیٹیکٹ نے نئے تعمیراتی منصوبے کا پہلا ڈرافٹ پیش کیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہانی یا ناول وغیرہ لکھا جاتا ہے تو اس کا جو فرسٹ ڈرافٹ ہوتا ہے، جس طرح سے اس کو مسودہ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے انگلش میں ڈرافٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پیئر کا دوسرا لفظ، یہ ہے ڈراؤٹ۔ تو یہاں آپ ان دونوں الفاظ کی جو سپیلنگ ہے اور ان کی آواز ہے اس میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تھا ڈرافٹ، جبکہ یہ دوسرا ہے ڈراؤٹ۔ معاف کیجیے گا، یہاں ایک بات کی درستگی کی ضرورت ہے۔ لفظ ڈراؤٹ جو ہے اس کی سپیلنگ اس طرح سے ہوتے ہیں DROUGHT، ڈراؤٹ، اور اس سے مراد ہوتی ہے ڈرائی سیزن، یعنی خشک سالی کا موسم، یعنی جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی اور اس سے فصلیں خراب ہو سکتی ہیں، تو اس قسم کے سیزن کو یا موسم کو ڈراؤٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں لیٹر او کا استعمال آتا ہے اس کی سپیلنگ میں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ ہے ڈرافٹ، اسے بھی یعنی پہلے لفظ کی طرح ڈرافٹ ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس کی سپیلنگ ہے DRAUGHT، ڈرافٹ۔ جبکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کرنٹ آف ایئر، اور برٹش انگلش میں جو ہے وہ اس کے سپیلنگ اسی طرح سے ہوتے ہیں DRAUGHT، جبکہ امریکن انگلش جو ہے یا US انگلش جسے کہتے ہیں اس میں اس کی سپیلنگ بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے یہ پہلا لفظ ہم نے دیکھا تھا DRAFT، ڈرافٹ۔ البتہ یہاں اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو کہ برٹش انگلش میں ہوتا ہے، یعنی کہ کرنٹ آف ایئر، یعنی ہوا کا جھونکا، یا پھر مسلسل ٹھنڈی ہوا کی جو ایک لہر چل رہی ہوتی ہے اسے بھی ڈرافٹ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا برٹش انگلش میں لفظ ڈرافٹ جو ہے اس کا مطلب ہے مسودہ یا خاکہ، جبکہ امریکن انگلش میں یہ جو لفظ ڈرافٹ ہے اس سے مراد کرنٹ آف ایئر بھی ہے، جبکہ برٹش انگلش میں کرنٹ آف ایئر کے لیے
جو اسپیلنگ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں DRAUGHT اور اسے بھی ڈرافٹ ہی پڑھا جاتا ہے، صرف اسپیلنگ کا فرق ہے۔ تو جملے میں اب ڈرافٹ کا استعمال دیکھتے ہیں۔ ان کویٹا دے یوز پلاسٹک کورز ان فرنٹ آف ڈورز ٹو اسٹاپ کولڈ ڈرافٹس فرام انٹرنگ ہومز، یعنی کویٹا میں گھروں کے اندر ٹھنڈی ہوا کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے دروازوں کے سامنے پلاسٹک کے پردوں یا کورز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کولڈ ڈرافٹ سے مراد ہے ٹھنڈی ہوا کی لہر۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، اس کا پہلا لفظ ہے ایگوئزم اور اس کا مطلب ہے an ethical theory that treats self-interest as the foundation of morality، یعنی ایک ایسا اخلاقی نظریہ جس کے تحت کسی بھی شخص کا جو ذاتی مفاد ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ his belief in egoism has made him more selfish، یعنی اس کے ذاتی مفاد کے نظریے پر یقین رکھنے سے وہ بہت یا پھر وہ قدرے خود غرض ہو گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے ایگوٹزم اور اس کا مطلب ہے کنسیٹ اور سیلف ایبزارپشن، اور اس سے مراد ہے خود پسندی، یعنی خود اپنی ذات کو بہت زیادہ اہمیت دینا۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ his egotism made him highly conscious of his appearance، یعنی اس کی خود پسندی نے اسے اپنی ظاہری شخصیت کے متعلق بہت حساس بنا دیا ہے۔ اپیئرنس سے مراد ہے کہ کوئی شخص دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، تو یعنی اس کی خود پسندی کی وجہ سے اسے اپنے اپیئرنس کا بہت زیادہ دھیان یا خیال رہتا ہے۔ تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔